السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی خوشیاں نصیب کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کے لیے دل بہت زیادہ اداس ہے، کیونکہ حالیہ بارشوں اور سیلاب نے کئی زندگیوں کو ایک ہی دن میں اجاڑ کر رکھ دیا۔ ہر شہید ہونے والی جان کے ساتھ ایک دل، کئی خواب اور کئی دل ٹوٹ گئے۔ یہ موسم میں آنے والی تبدیلی کوئی دور کی بات نہیں ہے، بلکہ اب یہ موسمیاتی تبدیلی ہم سب کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ یہ غیر معمولی بارشیں، بڑھتے ہوئے سیلاب اور زمینی کٹاؤ، یہ سب چیزیں ہمیں خبردار کر رہی ہیں۔ اس وقت یہ دکھ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، بلکہ کل امت مسلمہ کا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ سو نہیں پاتی، ہاتھ میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، ہمارے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو ہماری آنکھ جو ہے وہ سو نہیں پاتی۔ تو ہم بھی ان کے غم میں، اپنے بہن بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ اور اس وقت ہم امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ یہ تمام آفات اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہیں۔ تو ابھی کی اپڈیٹ یہ ہے کہ میں جا رہی ہوں امی کی طرف، کیونکہ ایک حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ، اور عدنان جو ہے وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، تو میں اس ٹائم ان ڈرائیو کرا کے جا رہی تھی امی کی طرف۔ دراصل وہ گری تھیں، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں کافی شدید چوٹ لگ گئی تھی، موچ آ گئی تھی، تو اور باقی بھی کافی جگہوں پہ ہلکی ہلکی چوٹیں آئی ہیں، لیکن پاؤں میں زیادہ موچ آ گئی ہے۔ تو اس ٹائم جو ہے وہ سارے آئے ہوئے تھے، میری نند بھی آئی ہوئی تھی، اور ایک بھابھی گئی ہوئی تھی اپنی امی کی طرف، وہ بھی آ گئی تھی واپس۔ تو اس ٹائم سارے ہی گھر میں اکٹھے تھے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر نے جو میڈیسنز وغیرہ دی تھیں، پین کلرز وغیرہ، اس سے امی کو کافی آرام تھا۔ رات میں سب نے کھانا شانا کھایا، میں نے سوچا کہ بھئی روٹی نہیں کھاتی رات کو، تو میں نے اپنے لیے نوڈلز بنا لیے، اور رات میں نا امی کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ یہ ہے جی فجر کے بعد کا ٹائم، میں تو رات میں بالکل بھی نہیں سوئی۔ ایک بار بس تھوڑی سی آنکھ لگ رہی تھی، لیکن امی کو واش روم جانا تھا تو میں فوراً اٹھ گئی نا، تو پھر اس کے بعد میں سوئی ہی نہیں۔ میں نے کہا سو گئی تو پھر لمبا ہی سو جاؤں گی، اصل میں روٹین ایسی بنی ہوئی ہے لیٹ سونے کی، تو اس لیے تو بس رات کو اسی طرح جاگتی رہی۔ تو صبح امی کی عادت ہے جو کہ فجر کے بعد کپڑے دھونا، پودوں کو پانی لگانا، تو میری نند اٹھ کے آ گئی تھی، تو پودوں شودوں کو پانی دیا ہم نے، کیونکہ فی الحال بارش کا امکان نہیں نظر آ رہا تھا، تو پودوں کو پانی دیا، ساتھ کپڑے دھل رہے تھے۔ تو مشین موجود ہے، لیکن امی کو ہاتھ پہ کپڑے دھونا پسند ہے، تو آج پھر ہم لوگ بھی نا ہاتھ میں کپڑے دھو رہے تھے، آپ ہی دھوتی جا رہی تھی، اور آگے پھر نا میں ان میں پانی ڈالتی جا رہی تھی۔ اچھا، ہم لوگوں نے پودوں کو پانی دے دیا، تو اس کے بعد اچانک اتنے شدید بادل آ گئے کہ بارش شروع ہو گئی، اور میں نے کہا ذرا پہلے ہو جاتی بارش تو ذرا پودوں کو پانی نہ دیتے ہم لوگ۔ اتنی تیز بارش ہوئی کہ بس وہاں کھڑے کھڑے ہم لوگ بالکل بھیگ ہی گئے۔ گزشتہ روز اتنی شدید گرمی تھی نا کہ کانوں کو ہاتھ لگ رہے تھے، لیکن آج اس بارش کے بعد موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا تھا، اور دراصل آج گاؤں سے مہمان بھی آنے تھے، ابو کی بہن یعنی کہ عدنان کی پھپھو اور ان کے بچے وغیرہ آ رہے تھے، تو اس لحاظ سے ہم نے شکر کیا کہ بھئی موسم اچھا ہو گیا ہے، کیونکہ پھر کچن میں کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو اگر گرمی ہو تو انسان کی اپنی طبیعت بھی نا کافی وہ بیزاری کا شکار ہوتی ہے۔ تو شکر ہے کہ موسم جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو گیا تھا، بلکہ اس ٹائم پہ تو چونکہ میں تھوڑی تھوڑی بارش میں بھیگی ہوئی تھی، تو مجھے جب وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی تھی نا تو بہت زیادہ سردی بھی لگ رہی تھی، اور جب پودوں پہ پانی پڑا ہوا ہوتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے، نیچر کے قریب انسان رہتا ہے، دماغ فریش ہوتا ہے۔
اچھا بارش تھمی تو میں نے سوچا کہ چھت کا ایک چکر لگا کر آتی ہوں۔ چھت پہ لگ رہا ہے امی لوگوں کا سولر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دیں۔ اور کافی لمبا، مطلب پورا ہی چھت اس پہ کور ہو گیا ہے، پلیٹس ابھی نہیں لگی۔ اکثر اگر کبھی امی کے گھر سٹے کرنا پڑ جانا تو میرا دل ہوتا ہے کہ فجر کے بعد نا میں نماز چھت پہ پڑھوں اور یہاں پر تھوڑی دیر ٹائم سپینڈ کروں، بٹ آج میں چھت پہ نہیں آئی تھی تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ آئی۔ اس ٹائم مارننگ میں بڑی فریش وائبز آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ارد گرد گرینری بھی ہوتی ہے۔ اچھا جیسے میں نے بتایا کہ میں رات میں سوئی نہیں تھی، تو جب فجر کی اذانیں ہوئیں تو میں اس طرح سے باہر آ کے کھڑی ہوگی، سب سو رہے تھے، تو میرے دماغ میں بس یہ ساتھ والا قبرستان تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر کتنی ہی قبریں ہوں گی جن پر عذاب ہو رہا ہوگا۔ ظاہر ہے دنیا میں خیر اور شر دونوں چیزیں ہیں، تو اچھی اور بری قبریں دونوں ہیں، تو کتنی قبروں پر عذاب ہو رہا ہوگا اور کتنی ہی قبریں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ اور اس ٹائم پہ سب کے لیے موقع ختم ہو گیا، ادھر اذان ہو رہی ہے لیکن اب بہت سارے بے نمازیوں کی قبریں ہیں، لیکن وہ یہ اذان سننے کے باوجود وہ نماز کے لیے نہیں آ سکتے، حی علی الصلاۃ کی آواز پر نہیں آ سکتے۔ تو یہی موقع ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ میں بار بار یہ چیزیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، موت کے غرغرے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ اس لمحے نا مجھ پر بڑا خوف سا طاری ہوا، یعنی کہ اندھیرا بھی تھا ادھر باہر، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے جیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں درگزر کرے اور ہماری موت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں دے ہمیں، اور ایسا نہ ہو کہ روز محشر نبی پاک ہمیں دیکھ کر منہ موڑ لیں کہ تم نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اچھا یہاں پر ہم نے کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ پھپھو اور ان کی فیملی آ رہے تھے گاؤں سے، اور آپ کو پتہ ہے گاؤں کا شیڈیول کیا ہوتا ہے، وہاں پر ناشتے بھی جلدی ہوتے ہیں، کھانے بھی جلدی ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم ٹائملی کھانا بنا لیتے ہیں تو تاکہ جو ہے نا لیٹ نہ ہو۔ یہاں پر میری نند حلوہ بنا رہی تھی سوجی کا، اور ساتھ میں جو ہے ہمارا ارادہ تھا کہ تھوڑا سا بیف بنا لیتے ہیں، اور ساتھ جو ہے میکرونیز کا ارادہ تھا۔ تو یہاں پر ہمارا آلموسٹ حلوہ جو ہے وہ ڈن ہو گیا تھا، موسم اچھا تھا اس لیے کام کرنے میں بھی مزہ آ رہا تھا۔ یہاں پر ہماری حرم بھی آج صبح صبح ہی جاگ گئی تھی، اس کو بس ریڈی کیا۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ جب بچے ریڈی ہوتے ہیں نا تو ماؤں کو بھی نا ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ خیر ماشاءاللہ سے سب بچے ریڈی ہو گئے تھے، ناشتہ واشتہ ہم کر چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی ڈپریشن کا آغاز تب شروع ہوا کہ جب انسان نے پتھر کے بجائے زبان سے جواب دینا شروع کر دیا۔ گھریلو جھگڑوں میں ہم کون سا ہتھیار استعمال کرتے ہیں؟ اپنی زبان۔ واٹس ایپ پر کون سی گولی چلتی ہے؟ ادھر بھی ہماری زبان ہی چلتی ہے۔ پہلے لوگ جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، مر جاتے تھے، اب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی کا اعتماد بھروسہ توڑا جاتا ہے، کبھی کسی کو ٹینشن دی جاتی ہے، کبھی کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ ایک شخص کا واقعہ تھا کہ جب اس کی لاش ملی تو اس کی جیب سے ایک پرچی نکلی، اس پر لکھا تھا کہ اگر سفر کے دوران کسی ایک نے بھی مجھ سے پوچھا ہوتا کہاں جا رہے ہو، کیا حال ہے، کیا ہوا، تو میں خودکشی کبھی نہ کرتا۔ کچھ لوگ مذاق کی آڑ میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ اگلا انسان ہر رشتے میں محتاط اور خبردار ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے آج کل کے دور میں خلوص کے رشتے ملنا بہت مشکل ہے، اس دور میں اسپیشلی۔ تو اگر آپ کو آج کل کے دور میں کوئی مخلص رشتہ مل جائے تو اس کی قدر کرنا سیکھیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار زبان ہے، اللہ پاک نے اس میں ہڈی نہیں رکھی، اسے نرم بنایا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو زبان کی سختی بالکل نہیں پسند۔ تو اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ کہیں کہ اگلا انسان جو ہے متنفر ہو جائے اور اس کا دل ٹوٹ جائے۔ کہا جاتا ہے نا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے۔ چھری کا زخم پھر بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو کوشش کریں اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنائیں، کیونکہ روز محشر سب سے زیادہ جو چیز آپ کے نامہ اعمال کو بھاری کرے گی وہ آپ کے اچھے اخلاق ہیں۔ اچھا یہاں آج آئی ہوئی تھی چوڑیوں والی، اور میری جو ان لاز ہیں وہاں پر سب کو چوڑیوں کا بہت شوق ہے، مطلب چوڑیاں پہننا۔
تو اس کو ہم نے اوپر بلایا اور سب نے جو ہے نا تھوڑی تھوڑی چوڑیاں پہنی، اور یہاں پر ہمارا آلموسٹ کھانا بھی ڈن ہو چکا تھا، مہمان بھی آ چکے تھے ہمارے، اور اب بس ہم ان کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ گاؤں کے جو باشندے ہوتے ہیں ان کو ہر چیز شیڈیولڈ ہوتی ہے ان کی، وہ کھانا بھی ناشتہ ارلی کر لیتے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا کہ ان کو کھانا وغیرہ نا جلدی دے دیا جائے، تو بس یہاں پر نا ڈائننگ پر ہم لوگوں نے کھانا لگا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد پھپھو لوگوں کو بلایا۔ اچھا، یہ جو عدنان کی پھپھو ہے نا، ان کو میری ساس امی نے پالا، یعنی کہ سمجھ لیں، اور پھر آگے جو عدنان لوگ ہیں ان کو پیار دیا ہے، ان کو پالا ہے ان پھپھو نے، تو ان پھپھو کے ساتھ ان سب کا پیار بھی بہت زیادہ ہے، اور پھپھو بھی ان سب سے جو ہے نا بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ بیچاری آج کل کافی بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دے۔ ان کے بیٹے کی بس شادی ہے ابھی کچھ ٹائم بعد، تو اسی کے حوالے سے ساری ڈسکشن ہو رہی تھی۔ ہماری حرم یہاں پہ نا بڑے پیار سے سو رہی تھی اپنے بھائی کے فیس پہ منہ رکھ کے، مجھے اتنا پیار آیا اس پہ۔ جب لیڈیز بیٹھ جاتی ہیں نا وہ آپس میں کافی ساری چیزوں پر ڈسکشن کرتی ہیں۔ مجھے بھابھی بتا رہی تھی کہ میں آج کل یہ والا شیمپو یوز کر رہی ہوں جس سے میرے بال جو ہے نا وہ کافی اچھے ہو گئے ہیں، تو میں نے بھی ان کو بتایا کہ میں میکلو یوز کر رہی ہوں، مجھے بھی اس کے کافی اچھے ریزلٹس ملے ہیں۔ اچھا، امی کو آرام نہیں آ رہا تھا اور کوئی ایسی خاتون نہیں مل رہی تھیں کہ جو مالش سے پاؤں ٹھیک کر سکیں، تو بس ایک خاتون ہمیں مل گئیں، محلے کی ہی تھی، ان کو ہم بلا کر لائے، تو انہوں نے نا بڑا محنت لگائی کہ کسی طرح امی کا ٹخنا جو ہے وہ چڑھائیں۔ امی نے کافی چیخیں بھی لگائیں، تو اس کے بعد جو ہے اس نے ہلدی کا پورا اوپر لیپ کیا گرم پانی لگا کر، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پوری پٹی کر دی، تو اس سے یہ تھا کہ امی نے تھوڑا بہت جو ہے نا ریلیکس ہو کے چلنا شروع کر دیا تھا، اور کافی فرق پڑا تھا امی کو۔ ساتھ ہماری دادی امی بھی بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بھی اس کو بتائے تھے کہ یہاں بھی لگاؤ، سب کا بہت خیال رکھتی ہیں اپنی طرف سے۔ بس یہاں پر میں نے چاٹ کھائی، اور آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ امی کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے گا، اور ویڈیو کو مست لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔